على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل و اعناب، کہ اس کے لیے ایک کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ کے اندر اس کے لیے ہر طرح کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی کمزور اولاد ہو، چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس باغ کو آگ کا بگولا پہنچے، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، پس وہ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کے بعد صدقہ کے ضائع ہو جانے کی ایک مثال ارشاد فرمائی ہے۔ ایک آدمی نے صدقہ کیا، اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا، حلال مال سے صدقہ کیا اور صحیح مصرف کے اندر صدقہ کیا، لیکن بعد میں اس نے کوئی ایسی کوتاہی کی کہ جس کی وجہ سے صدقے کا ثواب ضائع اور برباد ہو گیا، اور جب اس صدقے کے ثواب سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس وقت بالکل وہ خالی ہاتھ ہے۔ تو ایسی جو اس موقع کی پر جو انسان کو حسرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کا باغ ہے کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ کھجور اور انگور کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اہل عرب جو کہ قرآن مجید کے سب سے اولین مخاطب تھے، ان کے ہاں کھجوروں اور انگوروں کی بہت اہمیت تھی، اور ان کے ہاں کھجوروں کے باغات کثرت کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پھلوں کے اندر انگور اور کھجور جو ہے نا، یہ دوسرے پھلوں کے مقابلے میں قیمتی ہوتے ہیں، اور دوسرے پھلوں کے مقابلے میں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یعنی اس کی زمین اور اس کے جو آب و ہوا ہے وہ ایسی سرسبز و شاداب ہے کہ جس کی وجہ سے اس باغ کے اندر خوب پھل لگتا ہے۔ لہو فیہا من کل ثمرات، اور پھر صرف کھجور اور انگور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس باغ کے اندر اور بھی کئی طرح کے پھل ہیں، یعنی اور بھی کئی طرح کے پھل اس کے اندر لگتے ہیں، ایسا باغ ہے۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو باغ کا مالک ہے اس کو بڑھاپا آ گیا ہے، تو بڑھاپے کے اندر آنے کے بعد انسان کمائی کرنے سے اور محنت مشقت کا کام کرنے سے عاجز اور کمزور ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے کوئی چیز ملتی رہے اور میرا کام چلتا رہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور دوسری طرف اس کی اولاد جو ہے نا وہ بھی کمزور ہے، یعنی چھوٹے بچے ہیں، یا تو بچے جوان ہوں اور بچے تنومند ہوں اور بچے کام کی پر لگے ہوئے ہیں، اپنے پاؤں کی پر کھڑے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر بھی باپ کو آسرا ہوتا ہے کہ چلو اولاد میرا کوئی دیکھ بھال کرے گی، لیکن بچے کمزور ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایسی حالت کے اندر اس باغ کی اوپر بگولا پہنچا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ تھی، یعنی ایسا بگولا اور ایسی یالہ باری اور ایسا سلسلہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا باغ فاحترقت، جل گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر جو آدمی کو اس وقت حسرت ہوگی اور اس وقت افسوس ہوگا، اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے اور بچے کمزور ہیں اور بچوں کا بھی اس کی پر نان نفقہ لازم ہے، تو انسان اپنے اوپر تو کوئی دکھ اور غم تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی نظروں کے سامنے اپنے چھوٹے بچوں کو ایسا رلتے ہوئے دیکھے تو انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسرت اور ایک افسوس کی مثال بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ اس شخص کی مثال ہوگی کہ جس نے دنیا میں صدقہ کیا، صدقہ بھی حلال مال سے کیا، اخلاص کے ساتھ بھی کیا اور صحیح جگہ پر بھی کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کوئی ایسی کوتاہی کی کہ جس کی وجہ سے صدقے کا ثواب ضائع ہو گیا۔ مثلا یہ ہے کہ فقیر کی پر احسان جتلا دیا، یا اس کو کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچائی، یا کوئی بد عملی ایسی کی
کہ جس کی وجہ سے صدقے کا ثواب ضائع ہو گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کمائی کی ہے، میں نے اتنا پیسہ فلاں مسجد میں لگایا ہے، اتنا پیسہ میں نے فلاں ٹرسٹ کو دیا ہے، اتنا پیسہ میں نے فلاں غریبوں مسکینوں کو تقسیم کیا ہے، تو میں نے تو بہت کمائی کر رکھی ہے اور مجھے تو آخرت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ آخرت کے اندر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہ میری کوتاہیوں کی وجہ سے اس سارے صدقے کا ثواب ملیا میٹ ہو گیا، ریاکاری کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے یا ناموری کی وجہ سے وہ ضائع ہو چلا گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس آدمی کو کہ جب اسے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو بالکل ہی حسرت اور افسوس، خالی ہاتھ رہ گیا۔ اور یہ تو باغ کی مثال دی ہے، کاشتکاروں کو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ کہ جن کی کام کاج اور کاروبار چلا ہوا ہو اور ایک دم سے وہ کاروبار سارے کا سارا ساز و سامان جو کاروبار کا ہے وہ چل گیا ہو اور سب کچھ انسان بالکل زیرو کی پر آ جائے، یا ایسی جیسے کوئی آدمی ملازمت کرنے کے لیے دبئی یا انگلینڈ چلا جائے اور سال ہر سال تک وہاں کمائی کرتا رہے، محنت کرتا رہے اور پیسے واپس اپنے گھر کے اندر بھیجتا رہے اور سمجھے کہ میں نے بہت کمائی کر لی ہے، اور جب واپس آئے تو بالکل زیرو کی پر ہو۔ تو ایسی صورت کے اندر انسان کو جو حسرت اور افسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے پیرائے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ صدقہ کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے لاکھوں روپیہ کسی جگہ پر لگا دے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں نے بہت کام کر لیا ہے، بہت صدقہ کر لیا ہے، اور وہ صدقہ بالکل صفر ہو جائے۔ آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ جب صدقہ کیا جاتا ہے یا مال خرچ کیا جاتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ یار میرا نام بھی لیا جائے، میرا نام بھی اونچا کیا جائے، میرے نام کی تختی لگائی جائے، اور میں جب صدقہ دے رہا ہوں تو میری تصویریں بنائی جائیں اور میری تصویریں اخباروں کے اندر شائع ہوں اور میری جو ہے نا وہ سیلفیاں لی جائیں۔ آدمی یہ چاہتا ہے، تو اس صدقے کا کیا فائدہ؟ یہ صدقہ تو بالکل ہی عقارت گیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اخلاص مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور مال دیا ہے، ان کو چاہیے کہ انتہائی خفیہ طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر کسی دنیاوی لالچ کے اور بغیر کسی دنیاوی مفاد کے وہ للہ فی اللہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کریں، تاکہ ان کا صدقہ بھی صحیح جگہ پر پہنچے اور ان کو صدقے کا ثواب بھی آخرت کے اندر کام آئے۔ فرمایا کہ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنۃ من نخیل و اعناب، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، جس کے اندر اس کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھل ہوں، واصحابہ الکبر، اور اسے بڑھاپا پہنچ جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے کمزور بچے ہوں، فاصابها اعصار، پھر اس باغ کو بگولا پہنچ جائے، فیہ نار، جس میں آگ ہو، فاحترقت، پس وہ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو یہ ہمارے غور و فکر کے لیے بیان فرماتے ہیں، تو ہمیں ان مثالوں کے اندر غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔